کیا پاکستانی جو حکومت ہے وہ نہیں چاہتی عوام کو ریلیف دینا، یا حکومت کی کوئی مجبوری ہے؟ اس پہ اگر ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید حکومت کو ہمارا احساس نہیں ہے، یہ جو لیڈران ہیں، جو ہمارے وزرائے اعظم ہیں، جو وزرائے اعلیٰ ہیں، ان کو ہمارا احساس نہیں ہے، غریبوں کا احساس نہیں ہے، اس لیے یہ پیٹرول مہنگا کر دیتے ہیں، بجلی مہنگی کر دیتے ہیں۔ ان حالات میں جو کروشل سچویشن تھی، اس میں پیٹرول مہنگا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بجلی مہنگا، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بجلی شاید مہنگی ہونے والی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پروگرام میں چل رہا ہے، اور آئی ایم ایف کی انسٹرکشنز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے سبسڈی نہیں دینی۔ سبسڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کسی چیز کی اصل قیمت سے کم قیمت پہ عوام کو دینا، یعنی کہ عوام کو ڈسکاؤنٹ پہ دینا، اور جو خرچہ ہے اوپر والا گیپ ہے وہ حکومت برداشت کرے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے اگر آپ سبسڈی دیں گے تو پھر ہم آپ کو لون نہیں دے سکتے، ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم آپ کو لون دے رہے ہیں کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں، آپ وہ لون لے کر آگے سبسڈیاں دے رہے ہیں، تو حکومت کے پاس آپشنز بڑے کم رہ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھو جی کتنا ظلم ہے، 20 جہاز پیٹرول کے آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر بھی یہ مہنگائی کر رہے ہیں جی، عوام کی کمر ٹوٹ گئی، بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھیں کہ کسی کو یہ شوق نہیں ہے کہ اس کو عوام برا بلا کہے۔ ہم یہ تھڑوں پہ بیٹھ کے، گلیوں میں بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ملک چلا رہا ہوتا ہے بندہ، اس پوری ٹیم کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کس قدر کروشل سچویشن ہے۔ ہاں، جو فضول خرچیاں، جو عیاشیاں، جو لینڈ کروزریں ہیں، جو بڑی بڑی چیزیں، ان کے خلاف بالکل میں بھی ہوں، ان پہ کنٹرول ہونا چاہیے، ان عیاشیوں کو ختم ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ پیٹرول اس وقت پوری دنیا میں کرائسس آیا ہوا ہے پیٹرول کا، اور ہمیں پیٹرول مہنگا نہ ہو، حکومت کچھ کر دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایک تو ہم ڈبل مجبور اس لیے کہ ایک تو ویسی ہماری اکانومی تھوڑی سی اتنی اسٹرانگ نہیں، دوسرا ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ہیں۔ آئی ایم ایف کی یہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے سبسڈی نہیں دینی، ہمیں پاکستان کو، ہماری حکومت کو اگر پاکستانی عوام کو کچھ ڈسکاؤنٹ کسی چیز میں سبسڈی دینی تو اس کے لیے پورا آئی ایم ایف سے اپروول لینا پڑتا ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اب خبریں یہ آ رہی ہے، کنفرم نہیں، خبریں یہ آ رہی ہے کہ اب بجلی مہنگی ہونے لگی، کیونکہ ہم نے، آپ کو پتا ہے پچھلے عرصے میں کچھ جب سے ایران اور یو ایس اے کی جو کشیدگی آپس میں سٹارٹ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہم نے کوئی سبسڈی دی، حکومت نے کوئی سبسڈی دی پیٹرول پہ۔ اب وہ ریکوری کرنے کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے آئی ایم ایف ہم پہ پریشر ڈالے گا کہ اب آپ پیٹرول نہیں تو آپ بجلی مہنگی کریں، تو وہ بھی عوام پہ ایک بوجھ آئے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر آپ کا پروگرام چل رہا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ آپ ایک کانٹریکٹ میں ہیں، تو آئی ایم ایف کی باتیں ماننی پڑیں گی۔ تو ہمیں تھوڑا سا ریئلسٹکلی اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے، گلیوں میں بیٹھ کے، ہوٹلوں میں بیٹھ کے تنقید کرنی چاہیے، کیونکہ کسی کو شوق نہیں، کسی وزیر اعظم کو یہ شوق نہیں ہے کہ لوگ اس کو برا بلا کہیں۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یار میں عوام کو ریلیف دوں، میری تعریفیں ہوں، لیکن کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں جن پہ چلنا ہوتا ہے۔ ہمیں تھوڑا سا ریئلسٹکلی دیکھنا پڑے گا ان چیزوں کو۔ اوورآل حکومت یہ کر سکتی ہے کہ لانگ ٹرم میں یہ جو شاہ خرچیاں ہیں، جو فضول خرچیاں ہیں، جو بڑی بڑی 8-8 کروڑ کی مرسڈیز آتی ہیں، پروٹوکولز ہوتے ہیں، ان کو کم کیا جا سکتا ہے، اس پہ بالکل بات ہو سکتی ہے۔ لیکن ابھی جو ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پروگرام میں چل رہے ہیں، عام عوام کو بتا دوں کہ وہ ان سے اجازت لیے بغیر ہم پیٹرول سستا نہیں کر سکتے، ہم بجلی سستی نہیں کر سکتے، ان کی اجازت ضروری ہے۔ اور وہ اجازت ہمیں کیوں دے گی؟ ان کا تو کوئی، انہوں نے تو اپنے جو ہمیں لون دیا وہ واپس لینا ہے، فنڈز، اور کیا کہتے ہیں سود کے سمیت واپس لینا ہے، ان کو تو عام عوام کی کوئی فکر نہیں ہوگی نا۔ تو اس لیے ہماری دعا یہ ہے کہ ایک تو پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، ہمیں ایسے لیڈر اور حکمران ملے جو اس پاکستان کا سوچے، لانگ ٹرم کا سوچے، آگے آنے والے 20 سالوں کا سوچے، پاکستان اس آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلے، تاکہ ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہمارے جو لیڈران ہیں، وہ اپنی عوام کے لیے خود فیصلے کر سکیں، نہ کہ ان کو مجبوراً پاکستانی عوام کے لیے کوئی سخت فیصلے کرنے پڑے اور تنقید کا سامنا ان کو کرنا پڑے۔ تو ہماری دعا یہ کہ جنگیں بھی ختم ہوں، کچھ امن و امان کا جو ہے وہ دوبارہ ٹائم آ جائے، تاکہ سب چیزیں صحیح ہو جائیں اور پاکستان اس چنگل سے نکلے، پاکستان اپنی جو ہے وہ پیروں پہ کھڑا ہو، تاکہ پاکستان کی اکانومی اتنی اسٹرانگ ہو کہ ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے۔